الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع درس ہے جنت کی تلاش۔ جنت کی تلاش کے لیے اب تک شروع رمضان سے لے کر بہت سارے دروس اور ان دروس کے روشنی میں جو تعلیمات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان اکثر تعلیمات کا تعلق عبادت سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم کو جنت کی تلاش ہے صرف عبادات پر اکتفا نہ کریں۔ چار ایسی چیزیں ہیں جسے سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ جنت کی تلاش کے لیے جہاں عبادت کرنا ضروری ہے، وہیں پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، اور جہاں عقیدہ مضبوط ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہونا چاہیے، اور ہمارے معاملات اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان چار چیزوں پر مشتمل دین اسلام اپنے ماننے والے مسلمانوں کو وہ تعلیمات فراہم کرتا ہے جن تعلیمات کو اختیار کرنے سے وہ جنت کو تلاش کر سکتا ہے۔ اگر عبادات کی بات کی جائے تو بہت سارے ایسے تعلیمات ہیں جو عبادات سے جڑتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی باتیں ہوں گی۔ آج کے درس میں جو بات ہوگی وہ معاملات میں ہوگی۔ معاملات کے اندر سب سے پہلی چیز نرمی۔ مذہب اسلام نے سختی کے مقابلے میں مسلمانوں کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جا بجا قرآن کی آیات اور احادیث کے اندر نرمی کی اہمیت بتائی گئی اور سختی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنت اقوام افئدتہم کافئدۃ الطیر، میرے امت کے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ پرندے جو ہوتے ہیں یہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ لفظ طیر کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ طیر کہتے ہیں پرندہ، اور اس میں بھی اہل علم نے یہاں پر طیر سے مراد چڑیا لیا ہے، جسے ہم چڑی کہتے ہیں۔ پرندوں میں ایک چھوٹا سا پرندہ جسے ہم چڑی کہتے ہیں، اصل میں وہ چڑیا ہے۔ چڑیا دیکھنے میں ایک چھوٹا جانور ہے اور بڑا نرم و نازک ہوتا ہے۔ ظاہری جتنا نرم اس کا جسم ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر جو دل دھڑکتا ہے وہ دل کئی گنا زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اہل علم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کا دل جتنا زیادہ نرم ہوتا ہے، اندرونی اعتبار سے، بیرونی اعتبار سے، ظاہر میں اس کا جسم، اس کے خیالات، اس کے معاملات اتنے ہی نرم ہوتے ہیں، اور جس کا دل جتنا سخت ہوتا ہے وہ باہر سے بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں
یدخل الجنت اقوام، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، افئدتہم کافئدۃ الطیر، ان لوگوں کے دل چڑیوں کے دلوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ذرا یہ نرمی کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کی تلاش میں جنت کو پانے کے لیے رمضان جیسے مقدس میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا ورد، اسی طرح راتوں کا جاگنا، اور بہت سارے نیکیاں ہو سکتے ہیں جسے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان تمام نیکیوں کے ساتھ یا ان تمام نیک کاموں کے ساتھ ہمارے مزاج کے اندر اور ہمارے دلوں میں اگر نرمی کا پہلو نہیں ہے تو مشکل ہے ہمارا معاملہ جنت کی تلاش کو پورا کرنے کا۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ چند معاملات کو لے کر کے اختیار کرنے کی بنیاد پر اسے جنت دی جائے گی۔ ایک میں مثال دے دوں گا، ایک آدمی سخت ہے، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ سخت ہے، کیا ایسا بھی جنت میں آدمی جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر اسلام کے اندر نرمی کو کیا اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی مسلم شریف ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یحرم الرفق فقد یحرم الخیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ جس نے اپنے زندگی میں نرمی اختیار نہیں کیا، یا جس کے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے مقدر کے اندر نرمی کو مقدر نہیں کیا، سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خیر کے معاملے سے دور رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھلائی اور خیر اور ہمارے ساتھ جو اچھے معاملات کیے جا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے نرمی کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں نرمی نہیں ہے تو ہمارے لیے کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، ہمارا خیر ہونے والا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ چیز جس پر ہمارا حق ہے ہم لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس چیز کو پانے کی ہم جب تک کوشش کریں گے وہ چیز ہم کو آسانی سے مل جاتی ہے، جبکہ ہمارا حق ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم نرمی کے بجائے سختی اختیار کریں گے تو سامنے والا یہ کہہ کر کے اس کا تو حق ہے لیکن بڑا سخت مزاج ہے، اسے ستانا چاہیے، اسے تجانا چاہیے، اسے اتنے آسانی سے اسے حق نہیں دینا چاہیے۔ گھروں کے معاملات میں، میراث کے معاملات میں، ہماری جائیداد کے معاملات میں اگر ہمارے دلوں کا اگر جائزہ لیا جائے، آپسی بھائی بہنوں کے معاملات ایسے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں جسے بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہوئے حق دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا بھلا ہونے والا ہے، اس کے اندر اس کے لیے خیر رکھی گئی ہے، لیکن وہ چیز اسے نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس کے پاس صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ نرمی۔ نرمی سے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو سختی ہے اس سختی سے بہت کچھ پاتے پاتے کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم کو نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہو، ہمارے دلوں کے اندر نرمی، پرندوں کے دلوں کے اندر جو نرمی ہے اس طرح کی نرمی ہونا چاہیے۔ وہی دل انسانوں کے جنت میں داخل ہوں گے جن انسانوں کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق و یحب الرفق،
یہ جو ایک مختصر حدیث ہے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بھی ہم سکھاتے ہیں. عام طور پر یہ حدیث آپ لوگ بھی سنے ہوں گے, ان اللہ رفیق ویحب الرفق, اللہ نرم ہے اور نرمی کو چاہتا ہے. اللہ کی صفت ہی نرمی ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو چاہتا ہے, اپنے لیے وہ اختیار کیا ہے اور لوگوں کے اندر, اپنے بندوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نرمی کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات خاص کر ان کے لیے کیوں کہی تھی؟ بات کا ظاہر یہ بتا رہا ہے شاید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زندگی میں کسی موقع پر سختی کو اختیار کیے ہوں گے, اسی لیے ان کو نرمی کا سبق سکھایا جا رہا ہے. بڑا بہترین پہلو ہے ہمارے شوہروں کے لیے اپنے بیویوں کے تعلق سے سمجھانے کا ایک اندازہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ جن کی بیویاں سخت ہو ان کے شوہروں کو کیسا پہلو اختیار کرنا چاہیے. کہ کس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہودیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت آئی, مختصر لوگوں پر مشتمل یہودی قوم کی ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں تشریف لائی اور آ کر کے کہنے لگے السلام علیکم, اے محمد تم پر موت ہو. عام طور پر سلام کا جب استعمال کرتے ہیں تو السلام علیکم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سلام کے کہنے میں بھی ہمارا کہنے کا انداز واضح ہونا چاہیے. السلام علیکم, السلام علیکم, کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں, یا تو خود کو اسے معلوم نہیں کہ یہ لفظ کیا ہے, یہ جملہ کیا ہے, یا معلوم ہے تو لاپرواہی سے ایسا استعمال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے. دیکھو السلام علیکم اور السلام علیکم, لام کے استعمال سے سلامتی کی دعا ہو جاتی ہے اور اسی کو سلام کے اندر لام کو نکال دیں گے السلام, اس کا معنی موت. یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے, دشمنی کرتے تھے اور ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے نرم پہلو نہیں تھا, سخت پہلو تھا. وہ آ کر کے کہتے ہیں یا محمد السلام علیکم, اے محمد تم پر موت طاری ہو. جب یہ الفاظ یہودیوں کے زبانی نکلے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت گھر کے اندر تھی. یہ الفاظ جیسے ہی ان کے کانوں پر پڑے انہوں نے غور کیا کہ آخرکار یہ کون ہیں. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ یہودی ہیں, نبی کا بھلا چاہنے کے لیے نہیں بلکہ برا چاہنے کے لیے آئے ہیں, اور آ کر کے دعا کے طور پر نہیں بلکہ بد دعا کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں یا محمد السلام علیکم, اے محمد تم پر موت طاری ہو. اب ایک بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے اتنی خطرناک بد دعا سن کر کے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ہماری بیویاں بھی الحمدللہ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے کہ شوہروں کے تعلق سے ان کے دلوں میں نرم پہلو ہوتا ہے, شوہروں کے تعلق سے ان کے دلوں میں ایک عزت ہوتی ہے, ایک مقام ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہوتا ہے. کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے اس کی شوہر کی توہین ہو, اسے ذلیل کیا جائے یا اسے بددعائیں دی جائے. کوئی دنیا کی بیوی نہیں چاہتی. ان میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی, ہاں, رحمت للعالمین, ساری کائنات کے انسانیت کے لیے رحمت بنے ہوئی شخصیت, ان کے لیے بددعا دی جا رہی ہے. اتنا سننا تھا. یہودیوں کے اس سلام کا جواب دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ, تم پر بھی اللہ کی موت ہو اور اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لعنتیں ہوں. جیسے ہی الفاظ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت فرماتے ہیں مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، اے عائشہ رک جاؤ، کیوں اتنے سخت ہو رہے ہو، نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق، کیونکہ اللہ نرم ہیں، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اتنی سخت کلامی، اتنی تلخی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں سنا ان لوگوں نے آپ کے تعلق سے کیا بتایا؟ یہ آپ پر بد دعا کر رہے ہیں، موت کی دعا کر رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا قد قلت وعلیکم، عائشہ کیوں نہیں، میں نے بھی کہا تم پر بھی، اتنا ہی جواب دیا میں نے، تم پر بھی، اگر تمہارے ارادوں میں ارادہ صحیح نہیں ہے، اگر تم میرے لیے موت مانگ رہے ہو تو تم پر بھی اللہ کی موت ہو، اگر تمہارے دل کے ارادوں میں سلامتی ہے تو تم پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے صرف اشارہ دیا، کیا کہا؟ علیکم، تم پر بھی۔ میں نے السام کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رحیم شخصیت، اپنے دشمنوں کے تعلق سے بھی نہیں چاہتے کہ وہ برباد ہو جائے، ان کے ساتھ سخت کلامی کی جائے، اور اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہیں کہ عائشہ کس نے حق دیا تم کو کہ تم نرمی کے بجائے سخت ہو جاؤ؟ وہ چیز جسے اللہ کو پسند نہیں ہے، تم اختیار کرو اپنی زندگی میں نرمی کو۔ اور مسلم شریف کی اسی واقعے کے تعلق سے حدیث کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی نہیں کہا، پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ تم کو معلوم ہونا چاہیے، یؤتی علی الرفق، اللہ کی طرف سے جو بھی دیا جاتا ہے وہ نرمی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، وما لا یؤتی علی العنف، سختی کے بنیاد پر کسی کو اللہ کی طرف سے کچھ نہیں دیا جائے گا، وما لا یؤتی ما علی ما سوا، نرمی کے علاوہ سختی ہی نہیں، سختی کے علاوہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ بھی دینے والا نہیں ہے۔ اگر تم کو اللہ کی ذات کی طرف سے کچھ ملنے کی امید ہونا چاہیے، تم کو چاہیے کہ تم اپنے زندگی میں نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرنے کے بنیاد پر تمہیں دیا جائے گا۔ اب بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ان میں سے جنت بھی ہے، جنت ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے یہ انمول نعمت جنت کی شکل میں، جسے ہم تلاش کرنے کی جستجو میں بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ جنت کے حقدار بنائیں، تو ہم اپنے آپ کو نرم بنانا پڑے گا۔ اسی ہمارے اندر پیدا ہونے والی نرمی کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت دے سکتا ہے۔ جس کی طبیعت میں، جس کے دل کے اندر، جس کی مزاج میں سختی ہے، یہ جنت کی ایک اپوزٹ چیز ہے۔ آج افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے دل بڑے سخت ہیں اپنے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے لیے سخت ہوں، آپ اپنے لیے سخت ہیں؟ ہم نے اپنے دلوں کو آج اتنے سخت بنایا ہے، ایسے ایسے حرکتیں، ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں، خود ہم اپنے لیے نرمی نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نرمی کے بنیاد پر رحم کیا جائے۔ عبادات سے دور ہیں، اخلاقیات سے دور ہیں، معاملات سے دور ہیں، عقیدے میں بھی ہم کچے ہیں، ہمارا ایمان کمزور، اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا کیا رمضان آیا، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اسلامیات آ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں اللہ ان چیزوں کو ہمارے زندگی کے آخری سانس تک رکھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کتنے سخت ہیں ہم لوگ۔ جب میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے سخت ہو گئے ہیں تو اپنوں کے لیے کتنے سخت اپنے گھروں میں ہوں گے۔ شوہر بیوی کے لیے سخت،
بیوی شوہر کے لیے سخت، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بھائی بہن، بہن بھائی کے لیے، پڑوسی پڑوسی کے لیے، رشتہ دار رشتہ دار کے لیے، دوست دوست کے لیے، ایک گلی گلی والوں کے لیے، ایک محلہ محلے والوں کے لیے۔ ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں سے ہمارے اندر نرمی نہیں، پڑوسی سے ہماری نرمی ہے۔ اپنی اولاد سے نرمی ہم نہیں بتاتے، دوسروں کی اولاد کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اپنے گلی والوں سے رحم نہیں جتاتے، بازو کے گلی والوں سے ہم رحم جتاتے ہیں۔ ہم اپنے گاؤں والوں کے تعلق سے نرمی کا معاملہ اختیار نہیں کرتے، دوسرے گاؤں والوں کے تعلق سے نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتے، غیروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ آج اپنے قوم کے افراد سے ہم نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتے، غیر قوم کے افراد سے ہم نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لہٰذا جنت کے دخول اور اس کی تلاش کی تکمیل صرف عبادت میں، مسجد کے اندر، نمازوں کے اندر ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تیار کیا جاتا ہے، آپ کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، آپ کا مزاج کیسے ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ یہاں آ کر اگر آپ عبادات کے ذریعے سے سیکھ کر جنت کی تیاری نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی عبادت ہم کو جنت سے قریب نہیں کر سکتی اور جہنم سے دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ، یوتی دیا جائے گا رب کے جانب سے، کس بنیاد پر؟ علی الرفقی، تمہارے نرمی کی بنیاد پر، نرمی کی بنیاد پر جو بھی چیز ملے گی۔ دنیا والوں کے سامنے نرمی کے بجائے سخت ہو جائے تو وہ چیز نہیں مل رہی جو پانا چاہیے، دیتی میں خود نہیں دوں گا۔ اگر یہی ہے چندہ کرنے والے یہاں کھڑے ہو کر کے عاجزگی انکساری کے ساتھ آپ کے سامنے اعلان نہیں کریں گے، کیا ہوا تم نا اللہ کا دیے سو، تمہارا کیا ہوا ہمارا، دیکھو اٹھ کو جاؤ کر بولے تو تو لے کے کون دیتا کی دیتی ہے کہ نہیں؟ بات ہوتی کہ نہیں؟ یہ بات ہر معاملے میں سختی ہر بھلائی سے ہم کو محروم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہی جب نرمی ہم اختیار کر لیتے ہیں، اپنا حق نہیں ہوتا لوگ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، واقعی اس کا حق ہے، وہ اسے دینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جنتی لوگوں کا زیور ہے، جنتی لوگوں کا زیور ہے یہ نرمی۔ ایک حدیث جو خلاصہ میرے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نرمی انسان کا زیور ہے، انسان کی خوبصورتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ زیور سے سجا کر خوبصورت بنا کر جنت میں ہم کو داخل کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سختی اختیار کرنے کے بجائے نرم پہلو کو اپنے زندگی میں اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کے لائق ہونے اور ان صفات کو اختیار کرنے والا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر کوئی اپنے زندگی میں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ فیصلہ لیں، آج کے بعد سے میں جن کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سختی سے روکوں گا۔ اور اس کے لیے روزہ سب سے بڑا ادھارن ہے۔ روزے کے اندر سختی بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے، اگر تم کو کوئی گالی دے رہا ہے، تم جواب میں ان کے ساتھ مت لڑو، تم جواب میں ان کے ساتھ گالی مت دو، سخت نہ ہو جاؤ، نرم پہلو اختیار کرو، کہو انا صائم، میں روزہ ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تمہارے گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ نرمی ہے، اس سے ہم کو سکھایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زندگی میں صرف جنت کی تلاش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مزاج کے اندر سختی کو نکال کر نرمی کو اختیار کرنے والا بنائیں۔ نرمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر خیر سے مالا مال کرنے والا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نرمی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے ہر خیر کے معاملے کی امید رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔